لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری رشتے ناطے کو توڑنے والا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ ضد لگاتا ہے نا، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، وہ سمجھو خود مرد نہیں ہے وہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرتے رہو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، وخلق منها زوجها، اور بنایا انہی سے اس کی بیوی کو، فبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلایا منہما ان دونوں سے، رجالا بہت سارے مرد، ونساء اور بہت ساری عورتیں، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرتے رہو اس اللہ کی ذات سے، تسالون بہ والارحام، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے بارے میں بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ آل عمران ختم ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کا موضوع تھا کہ ہم آل عمران کی اے اللہ عبادت نہیں کریں گے، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ آگے والی ہے سورہ نساء، اور اس کا پھر ربط یہ ہوگا کہ اے اللہ ہم عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں گے۔ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات چل رہی ہے، تو یہاں پہ رب العالمین نے یہ بھی سمجھا دیا ہے، لہٰذا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرتے رہو، ربکم الذی خلقکم، اس اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم ڈرتے رہو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچا دے، انسان کو آہستہ آہستہ بغیر محسوس طریقے سے پتہ بھی نہ چل رہا ہو، انسان کو حد کمال تک پہنچا دے۔ آپ دیکھ لیں اپنی طرف، کبھی چھوٹے چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ بڑے کس وقت ہوئے، کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں منٹ کے فلاں سیکنڈ میں اتنا بڑا تھا، حالانکہ بڑے تو ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان بڑھتا ہے، اور اس کی کی ساری ضروریات کا خیال بھی اللہ رب العالمین رکھے ہوئے ہے، اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا، سارے کا انتظام بھی رب العالمین نے کیا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو الذی خلقکم، رب بھی ہے اور تمہیں پیدا بھی کیا ہے، صرف خالی رب ہی نہیں بلکہ کیا کیا، تم کو پیدا بھی ساتھ ساتھ کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو بھی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ان کی یعنی بیوی مائی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ تو پسلی سے کیسے پیدا ہوئی، یہ رب العالمین کو پتہ کیسے ہوئی، کیسی کیفیت میں نہیں جانا چاہیے۔ اب رب العالمین نے اس کا کئی سارے مطلب ہو سکتے ہیں، اس کے پسلی سے کیسے پیدا کیا، مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، ایسے ہی عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر عورت کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے سیدھا نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ سیدھا کرنا چاہو گے نا، میں اس کو ایسا سمجھا دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سمجھنے والی مخلوق ہے ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو انسان خراب کر بیٹھے گا، عورت کو سمجھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم اس کو سمجھانا چاہو گے تو نہیں سمجھے گی، اگر اس کو سمجھانے کے چکر میں توڑ بیٹھو گے وہ تمہارے ساتھ یعنی تم سے جدا ہو جائے گی، یعنی مطلب طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو عورت کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔
اور سمجھدار عقل مند انسان بھی وہی جو عورت کے ساتھ ضد نہیں لگاتا ہے. اگر عورت کے ساتھ ضد لگانا شروع کر دے پھر اس میں عورت میں فرق کیا ہوا ہے؟ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ ضد لگاتا ہے نا، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، وہ سمجھو خود مرد نہیں ہے، وہ اس کا عورتوں والا دماغ بن چکا ہے. لہٰذا ان مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے، گھروں میں حسن سلوک سے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو مرد، جو خامد، جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے گھر میں بہتر ہے. یہ نہیں گھر میں انسان ہاپا تھاپی ہے، یہ وہ، کسی کے ساتھ بول بھی نہیں رہا ہے، ہر وقت لڑائی لڑائی، اور باہر نکلتا ہی نہیں کرتے پھر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ سلام بھی لے رہا ہے، ہنس ہنس کے مل بھی رہا ہے، اخلاق بھی دکھا رہا ہے، لیکن گھر میں اخلاق ذرا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام الانبیاء کا فرمانا تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی یعنی آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا. پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. آج دیکھ لیں کتنی عورتیں کتنے مرد بے بہت دنیا بھری پڑی ہے، یہ سارے کے سارے صرف ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں. کیسے رب العالمین نے اس نظام کو بنایا، کیسے مخلوق اتنی بن رہی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر رب العالمین نے فرمایا ڈرو اس اللہ سے، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تساءلون وہ ذات جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. مثال کے طور پہ رب واسطے منیا فلاں دے دے، رب واسطے معاف کر دے، رب واسطے یہ کر دیں. اللہ کا درمیان میں کیا دیتے ہیں؟ واسطہ دیتے ہیں. کسی سے کوئی چیز لینی ہو رب کے لیے، اللہ کے لیے یہ کر دو، اللہ کے لیے یہ کر لو، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کو درمیان میں رکھ کے اللہ کا واسطہ دے کے انسان کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اس ذات سے ڈرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. اور پھر والارحام، یعنی اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں آپس میں رشتہ داری بنا دیا، اور رشتہ داری کو آپس میں توڑنے سے بچ جاؤ. آپس میں رشتہ داری کو توڑنا نہیں چاہیے، رب العالمین نے فرمایا ہے. اور پھر امام الانبیاء کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا جو انسان قطع رحمی کرتا ہے یا قطع تعلقی کرتا ہے، یعنی رشتہ داری توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری رشتے ناطے کو توڑنے والا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیے گا. ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، بہت زیادہ بگاڑ ہی پیدا ہو گیا ہے. زیادہ اس سے بچنا چاہیے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر کام سے رب العالمین واقف ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کو جو اللہ کو نظر نہ آ رہا ہو. ہر وقت انسان اللہ کی نظروں میں ہے. ہر وقت دو فرشتے ہمارے اوپر موجود ہیں. کل جو عصر کے وقت آئے تھے فرشتے، وہ اب فجر کی نماز پڑھ کے جھاڑے جا چکے ہیں، اور دو نئے فرشتے آ چکے ہیں. وہ ہمارا سارا دن کا ریکارڈ دیکھ کے لے جائیں گے. عصر کے وقت یہ چلے جائیں گے عصر کی نماز پڑھ کے، دو فرشتے عصر سے پہلے ہمارے پاس آ جائیں گے، گویا کہ عصر کے وقت 4 فرشتے ہمارے پاس موجود ہوں گے. وہ سارا کچھ لکھ کے جائیں گے. عام یہ بات کہنے والی تو ہے، انسان زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن سوچے ذرا گہرائی میں جا کے، ہماری ہر بات نوٹ کر کے فرشتے لے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ اس نے آج یہ کام کیا. آپ حساب لگا لیں، اگر آپ کے اوپر کیمرہ فٹ ہو اور آپ سے کہا جائے، یا کسی بازار میں آپ چلے جائیں، کسی دکان کے اوپر کھڑے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کتنے محتاط ہوں گے؟ ہے نا ایسے ہی؟ کتنے محتاط رہیں، چیزوں کو ہاتھ میں نہیں لگائیں، کہیں کوئی اور اٹھا لے نہ میرا لگ جائے، چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ کیا پتا کیمرے کے پیچھے تار بھی لگے کہ ویسے لٹکایا صرف دیکھنے کے لیے. ریکارڈ بھی انسان ختم کروا سکتا ہے، کسی کو جو پیسے پیچھے بیٹھا ہو اس کے پیسے اسے دے کر ریکارڈ ختم کروا سکتا ہے. یعنی یہاں تو کام کچھ نہ کچھ سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ڈر رہا ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے 2 کیمرے ہمارے اوپر فٹ ہیں، ان کا ہمیں خیال بھی نہیں ہے، ان کا ہمارا تصور بھی نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد انسان عہد کرے نا، جب انسان کوشش کرتا ہے، مزید چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، مجھے میں اللہ کے نزدیک مزید ہو جاؤں، تو انسان کو چاہیے خود کوشش بھی کرے. اگر کوشش کرے گا تو اللہ کے نزدیک جائے گا نا. اگر کوشش ہی نہیں کرے گا، محنت ہی نہیں کرے گا، سوچے گا خود بخود ہو جاؤں، خود بخود کچھ نہیں ہونے والا.
لہذا آج کے بعد کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی کی لائے ہوئے شریعت کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا انشاءاللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ سے